تو کیا مانگا یہ تو میں نہیں بتاؤں گا، لیکن اتنا سن لو، ما سألت الدنیا من یملکها فکیف اسألها من لا یملکها، دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے، سونا اور چاندی تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگا جو دینے والا ہے، اناج غلہ کپڑا لتا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگا جو دینے والا ہے، من یملکها جو دنیا کا مالک ہے، فکیف اسألها من لا یملکها، تو میں تجھ سے کیا مانگوں جو دنیا کا مالک ہی نہیں ہے۔ آج اور یہ کل یہ چیزیں دوسرے کے ہاتھ میں آ جائیں گی، جب تو اس کا اختیار ہی نہیں رکھتا تو اس کا مالک ہی نہیں ہے، تو تجھ سے کیا مانگوں، جا نہیں چاہیے۔ دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی، میں نے اس سے بھی آخرت مانگی ہے، میں نے اس سے بھی جنت مانگی ہے، میں نے اس سے بھی جنت کے اندر تھوڑی سی جگہ مانگی ہے، میں نے دنیا تو اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے۔ میرے بھائیوں، چاہے جتنی دولت ہو آپ کے پاس، آپ کی نہیں ہے۔ جرجی صاحب نے سوچا تھا اچانک پیر کٹے گا، کتنا جائے گا، کیا ہوگا، جس کا باپ نہیں، ماں نہیں، اور ماں نے مرتے وقت، انتقال کے وقت میری پھوپھی نے اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر کہا، بیٹا اب اس کی ذمہ داری میں تمہارے اوپر سونپتا ہوں۔ تصور کرو، نہیں ہے جو چیز میرے پاس ہے میری نہیں ہے، جو کھا چکے وہ میرا ہے، جو پہن لیا وہ میرا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں ہم نے اب تک خرچ کر دیا وہ میرا ہے، جو باقی ہے وہ میرا نہیں ہے۔ میرے مرنے کے بعد اگر میری اولاد عیاش نکلی تو عیاشی میں اڑا دے گی، نیک نکلی تو اللہ مالک کن کاموں میں خرچ کرے۔ میرے بھائیوں، میرا نہیں، جو دے دیا وہ آپ کا ہے۔ دو، اپنے لیے نہیں مانگ رہا کوئی، اللہ کے لیے، مدرسے کے لیے۔ ایک سال سے اساتذہ کی تنخواہیں باقی ہوں گی، کبھی آپ نے سوچا ہے ان کے چولہے کیسے چلتے ہوں گے؟ آپ تو کچھ کر لیے، جن کا پورا دار و مدار مدرسے سے ملنے والی تنخواہوں پر تھا، وہ بیچارے کہاں ہیں، کس جگہ کھڑے ہیں؟ کبھی آپ نے تصور کیا؟ بڑے سے بڑے لوگ ہل گئے اس لاک ڈاؤن میں، آپ نے کتنے لوگوں کی حمایت کی اور کتنے لوگوں کی آپ نے مدد کی؟ یہ ذمہ داری آپ کے اور ہمارے سب کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ مدرسے کو دیکھیے، چلائیے۔ اب تو آدھے سے زیادہ بھی لوگ نہیں رہ گئے اتنی ٹھنڈی میں، اتنی رات میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری گھڑی میں 2:20، ایک 12:50 پہ بھی آیا تھا، تقریباً 1.5 گھنٹے تو ہو ہی گیا۔ میرے بھائیوں، اب میں تھوڑی دیر اس لیے یہاں بیٹھوں گا 15 منٹ، تاکہ میں یہ دیکھوں کہ اس مدرسے کے لیے میری کتنی بات آپ رکھتے ہیں، مجھ سے کتنا پیار ہے آپ کو۔ 1 سال لاک ڈاؤن کے بعد بہار میں پہلا جلسہ میں یہاں، اور سنیے، یہ وہ شخصیت ہے مولانا موسیٰ عمری صاحب، جو سب سے پہلے مجھے بہار میں، سب سے پہلے میں سپول میں آیا، اسی جگہ سے انہوں نے شروعات کرائی، اور لاک ڈاؤن کے بعد بھی پہلا پروگرام انہی کو ملا۔ یہ خوش قسمتی ہے، اور پھر میں اس کنڈیشن میں یہاں آیا ہوں کہ میرا مائنڈ اور میرا دماغ ابھی یہاں لگا نہیں ہے، میرا بول یہاں رہا ہوں، دماغ وہاں ہے کہ کیسے اٹھ رہا ہوگا، کیسے چل رہا ہوگا، لیٹرین و پیشاب و پائخانہ کیسے ہے، میرا دماغ ابھی وہاں لگا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، آیا آپ کی محبت میں ہوں، آ گیا ہوں، لیکن جانا وہیں ہے مجھے، اس لیے میں تھوڑی دیر بیٹھا ہوں۔ اسی لیے کہتا ہوں صحت و تندرستی کو، وہ ہماری عمر کا لڑکا، ہماری عمر کا، اور آج پورا پیر، جس کی ایک جوان بیٹی ہو، اس کے بعد بیٹی کو بھی ہم ہی کو دیکھنا ہے، تو ایک اور بیٹی ہے، ایک 18 سال کی، ایک 20 سال، ایک جو ہے 16 سال کی، ہم ہی کو دیکھنا ہے، اس کو زندگی بھر اب کمانے کے لائق نہیں، یہ بھی ہمارے اوپر۔ تصور کریں آپ اس زندگی کو، تندرستی کو، ایسی بیماری سے پہلے غنیمت جان لو، ایسی بیماری سے پہلے غنیمت جان لو، لاؤ اللہ کی راہ میں جو دے سکتے ہو دے دو۔ ہم اس ادارے کے لیے میں 10 منٹ 15 منٹ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ اوصاف جو ہم نے بیان کی ہمارے اندر پیدا فرما دے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین رکھنے والا بنا دے کہ ایک دن قیامت کا آئے گا اور بدلے کا دن آئے گا، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، 10 منٹ کے لیے میں یہاں ہوں، لائیے دے دیجئے اللہ کی راہ میں جو بھی اس ادارے کو دینا چاہیں، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، یاد، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔